سورہ بقرہ کے رکو نمبر 39 کا درس ہے 39 اور یہ تیسرے پارے کا 7واں رکو ہے۔ اس رکو میں 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 282 اور آیت نمبر 283۔ آیت نمبر 282 سے درس کا آغاز ہے۔ اس آیت کریمہ کو آیت مداینہ کہتے ہیں۔ آیت مداینہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی الفاظ کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں اس بات کا حکم بیان کیا گیا کہ جب انسان کاروبار کرے یا لین دین کرے تو اسے کس قسم کی احتیاطیں کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو۔ ہمارے عرف میں جس طرح قرض اور عربی میں یہ لفظ دین استعمال ہوتا ہے، تو جب ہم کسی سے ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اسے لکھ لو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو بیچے یا کسی چیز کو خریدے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو بیچا گیا تو وہ چیز بسا اوقات ادھار ہوتی ہے، یعنی انسان پیمنٹ پہلے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 2-3 دن کے بعد یہ چیز آپ کو دے دوں گا۔ اسی طرح بسا اوقات چیز دے دی جاتی ہے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ ادھار ہوتے ہیں، تو یہ بھی قرض ہے، اور ایسا معاملہ ہو تو اسے لکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر یہ بھی رائج ہے کہ ہم ضرورتاً کسی سے قرض لیتے ہیں، مثلا کسی کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ کسی سے 1 لاکھ روپے لیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ لے اور اس پر گواہ بھی مقرر کر لیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو، اور یہ لکھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، تاکہ بھول چوک کا اندیشہ نہ ہو، بھول چوک نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جس نے قرض لیا ہے وہ انکار کر دے، اس کے انکار کا اندیشہ نہ رہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرے، اور فریقین میں سے کسی کی رعایت نہ کرے، جو حق بات ہے وہ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ وہ لکھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ لکھنے والا لکھنے سے منع نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے لکھنے کا علم دیا ہے، تو اسے لکھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو لکھنے کی اجرت بنتی ہے وہ اسے لے لینی چاہیے، یا اگر مفت میں بغیر پیسے لیے لکھنا چاہے تو ایسا بھی لکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر لکھنے والا مصروف ہے تو پھر اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سکھانے پر وہ شکر ادا کرے اور لکھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فارغ ہو تو سستی نہ کرے اور انکار نہ کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، یعنی جو مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے، وہ کاتب کو لکھوائے تاکہ اس کے ذہن میں اچھی طرح یہ بات راسخ ہو جائے کہ میں نے اتنا قرضہ لیا ہے
اور اس کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ میری توجہ ہٹ گئی تھی اور قرض دینے والے نے غلط لکھوا دیا، خود لکھائے تاکہ اسے یہ بھی یاد رہے کہ میں نے کتنا قرضہ لیا تھا۔ یہ عام طور پر ایک دنیاوی اصول ہے کہ دینے والے کو یاد رہتا ہے کہ میں نے کتنا دیا، لینے والا عام طور پر بھول جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ حکم دیا کہ جو مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کاتب کو لکھوائے تاکہ اسے یاد رہے کہ میں نے کتنا قرضہ لیا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ صحیح صحیح لکھائے اور کوئی چیز باقی نہ چھوڑے۔